ظاہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر نے مجھ سے اسی آنے والی حدیث کا ذکر کیا تھا، اس لیے میں نے مالک بن اوس کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے حدیث کے متعلق بطور تصدیق پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ دن چڑھ آیا تھا اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بلانے والا میرے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ ایک تخت پر بوریا بچھائے، بورے پر کوئی بچھونا نہ تھا، صرف ایک چمڑے کی تکیے پر ٹیکا دیے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا، پھر انہوں نے فرمایا، مالک تمہاری قوم کے کچھ لوگ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان کے لیے کچھ حقیر سی امداد کا فیصلہ کر لیا ہے، تم اسے اپنی نگرانی میں ان میں تقسیم کرا دو۔ میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر آپ اس کام پر کسی اور کو مقرر فرما دیتے تو بہتر ہوتا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے یہی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں وہیں حاضر تھا کہ امیر المومنین کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع بھی تھوڑی دیر بیٹھے رہے اور پھر اندر آ کر عرض کیا، علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو بھی اندر آنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انہیں بھی اندر بلا لو۔ آپ کی اجازت پر یہ حضرات بھی اندر تشریف لے آئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین، میرا اور ان کا فیصلہ کر دیجئے۔ ان حضرات کا جھگڑا اس جائیداد کے بارے میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نذیر کے اموال میں سے خمس کے طور پر عنایت فرمائی تھی۔ اس پر حضرت عثمان اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے کہنے لگے، ہاں امیر المومنین، ان حضرات میں فیصلہ فرما دیجئے اور ہر ایک کو دوسرے کی طرف سے بے فکر کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو پھر ذرا ٹھہریے اور دم لے لیجئے۔ میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد خود اپنی ذات گرامی بھی تھی۔ ان حضرات نے تصدیق کی کہ جی ہاں، بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے پوچھا، میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا نہیں؟ انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس معاملے کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غنیمت کا ایک مخصوص حصہ مقرر کر دیا تھا جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیا تھا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِم مِّنْهُمْ سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد قدیر تک، اور وہ حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص رہا، مگر قسم اللہ کی یہ جائیداد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑ کر اپنے لیے جوڑ نہ رکھی، نہ خاص اپنے خرچ میں لائے، بلکہ تم ہی لوگوں کو دیں اور تمہارے ہی کاموں میں خرچ کیں۔ یہ جو جائیداد بچ رہی ہے، اس میں سے آپ اپنی بیویوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے، اس کے بعد جو باقی بچتا وہ اللہ کے مال میں شریک کر دیتے، جہاد کے سامان فراہم کرنے میں۔ خیر، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے رہے۔ حاضرین، تم کو اللہ کی قسم، کیا تم یہ نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، بے شک جانتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ حضرات سے بھی اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہیں؟ دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے اٹھا لیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔
اور اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مخلص جائیداد پر قبضہ کیا، اور جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے مصارف کیا کرتے تھے وہ کرتے رہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے اس طرز عمل میں سچے، مخلص، نیکوکار، حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور اب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نائب مقرر ہوا۔ میری خلافت کو 2 سال ہو گئے ہیں، اور میں نے بھی اس جائیداد کو اپنی تحویل میں رکھا ہے جو مصارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اس میں کیا کرتے تھے، ویسا ہی میں بھی کرتا رہا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں اپنے اس طرز عمل میں سچا، مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو کرنے آئے، اور بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا۔ جناب عباس، آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دعویٰ پیش کرنا تھا کہ ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث انہیں ملنی چاہیے۔ میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما گئے کہ ہم پیغمبروں کا کوئی میراث تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مجھ کو یہ مناسب معلوم ہوا کہ میں ان جائیدادوں کو تمہارے قبضے میں دے دوں، تو میں نے تم سے کہا دیکھو اگر تم چاہو تو میں یہ جائیدادیں تمہارے سپرد کر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس اقرار پر کہ تم اس کی آمدنی سے وہ سب کام کرتے رہو گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کرتے رہے، اور جو کام میں اپنی حکومت کے شروع سے کرتا رہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیدادیں ہم کو دے دو، میں نے اسی شرط پر دے دیں۔ حاضرین کہو میں نے یہ جائیدادیں اس شرط پر ان کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک اسی شرط پر آپ نے دی ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میں نے اسی شرط پر یہ جائیدادیں آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ چاہتے ہو؟ کیا جائیداد کو تقسیم کرانا چاہتے ہو؟ قسم اللہ کی جس کے حکم سے زمین اور آسمان قائم ہے، میں تو اس کے سوا اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر تم سے اس کا انتظار نہیں ہو سکتا تو پھر جائیداد میرے سپرد کر دو، میں اس کا بھی کام دیکھ لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3094۔